لیگل ایڈ سوسائٹی جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک اینٹی ہے کہ وہ سائلین جن کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ ان وکلا صاحبان کی جو قانونی معاونت کی فی ہے وہ پے کر سکیں، یہاں پہ پھر ہمارا رول شروع ہوگا اور ہم کوشش کریں گے خود اپنے ذرائع سے گورنمنٹ اور سول سوسائٹی اور انٹرنیشنل ڈونرز کو ساتھ ملا کے ہم اس نیٹ ورک کو جتنا وسیع کر سکیں۔ مجھے ابھی خوشی ہوئی ہے کہ یہ جو ایپ ہے ابھی تک کہتے ہیں کہ جی تقریباً 7 لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ 7 لاکھ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو کم از کم اس کے بارے میں آگاہ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس میں اور ہزاروں لوگ ہیں جو کنیکٹڈ ہیں، لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ 3000 وکلا جو ہیں وہ پروسیس میں ہیں اسکروٹنی کی، تاکہ وہ ان کو یہاں پہ پراپر لیگل ایجنٹ کے طور پہ رجسٹر کیا جا سکے، اور 324 تو وہ ہیں جو ہو چکے ہیں، اور یہ سارا کچھ 1 مہینے میں ہوا ہے۔ جب آپ نے 1000 ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ 15000 سائلین بھی ایسے ہیں جنہوں نے اب اپنے معاملات جو ہیں اس ایپ کے ذریعے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیے سے دیا جلے گا، یہ روشنی اور زیادہ بڑھے گی، اور جیسے کہ ابھی پریزنٹیشن میں بتایا گیا کہ شمالی علاقہ جات سے بھی لوگ اس سے رجوع کر رہے ہیں، کراچی سے بہت سارے لوگوں نے رجوع کیا ہے، اور یہ لوگوں کے جو قانونی معاونت کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا۔ 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ اگر آپ کا معاملہ سنجیدہ ہے تو آپ کو وکیل سے کنیکٹ کروانا پہلی بات، اور اس کے بعد ایک ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ وکیل جو ہیں یہ اسکروٹنی کے بعد ایک رجسٹرڈ لائر ہیں، اور وہ پوری تندہی کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ آپ کا مقدمہ کریں گے۔ اس سے پہلے کی 1-2 سٹیجز بھی ہیں۔ کئی دفعہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو وکیل تک جانے کی ضرورت تو ہوتی ہے لیکن عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو جس کو ہم لیگل ایڈوائس کہتے ہیں، لیگل اوپینین کہتے ہیں، یعنی کہ قانونی جو آپ کو معاونت مل جائے، تھوڑی سی مشورہ مل جائے۔ کہتے ہیں نا جی قانونی مشورے کے لیے مجھے جانا پڑتا ہے، تو اب وہ آپ کو نہیں جانا پڑے گا۔ اور ایک اس سے بھی پہلے کی سٹیج ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے۔ آج جو آپ نے ڈاکومنٹری چھوٹی سی سارا دی، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اب ہم لاجا اور آپ مل کے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اردو میں کریں، اور ہماری جو اگلی منزل ہوگی وہ مقامی زبانوں میں ہوگی، پنجابی میں، سندھی میں، بلوچی میں، بروہی میں، پشتو میں، تاکہ لوگوں کو ان کی زبان میں یہ چیزیں کنوے کی جا سکیں۔ جو ماشاءاللہ ہم لوگ بلیسڈ ہیں، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، جو یہ سارے معاملات سمجھتے ہیں، انہیں تو شاید اس طرح کی قانونی معاونت کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت انہیں ہے جن کے گھر میں گھریلو تشدد کا معاملہ ہے اور وہ خاتون چپکے سے پتہ کرنا چاہتی ہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں یا اس کی ریمیڈی کیا ہے، پولیس کو کیسے اطلاع دینی ہے۔ آج ہم وزارت انسانی حقوق میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 ایک ہیلپ لائنز ہم نے بھی قائم کر رکھی ہیں، لیکن ابھی کینوس چھوٹا ہے ہمارا، وسائل تھوڑے ہیں، تو آپ نے تھوڑا بڑا کیا ہے، اللہ کرے گا یہ اور زیادہ بڑا ہوگا۔ اور تیسری بات کہ آپ کے جو قانونی حقوق ہیں ان کی تشہیر ہے وہ بھی اسی ایپ پہ ہوگی، کہ آپ کے وراثت کے کیا حقوق ہیں، آپ کے بچوں کی کسٹڈی کے بارے میں آپ کے کیا حقوق ہیں۔ بہت ساری خواتین کو یہ معلوم نہیں ہے کہ شیرخوار بچہ ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا، مائنر جو ہیں نابالغ بچیاں ماؤں سے الگ نہیں کی جا سکتی، 8 سال کی عمر تک کے جو بیٹے ہیں وہ ماؤں سے الگ نہیں ہو سکتے۔ تو وہ بڑی ضروری چیزیں ہیں، یہ لوگوں کو ان کے حقوق کا پتہ ہو۔ اور بہت سارے حقوق ہیں، تھانے میں جو تشدد ہے، خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جسمانی ریمانڈ کا جو عام تشریح ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ اب آپ کو ڈنڈے مارنے کی اجازت مل گئی ہے اور تشدد کرنے کی اجازت مل گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جسمانی ریمانڈ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس شخص کی، ملزم کی جو تحویل ہے وہ پولیس کو ہو، تاکہ وہ آمنے سامنے بیٹھ کے اس سے بات کر سکے، اور وہ ان کی تحویل میں رہتے ہیں، اور جو اس تحویل کو ایک جوڈیشل آفیسر جیسے کہ ہم میجسٹریٹ کہتے ہیں وہ اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ اور اگر تشدد ہو ملزم پہ دوران حراست تو وہ اتنا ہی جرم ہے جتنا حراست سے باہر ہے، بلکہ حراست میں تشدد شاید زیادہ بڑا جرم ہے، اور وہ معمولی تشدد بھی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اس ایپ کے اوپر عوام کی آگاہی کے لیے انہیں فراہم کریں گے، تاکہ جو آئین پاکستان ان کو فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق دیتا ہے، ان کا تحفظ ہو سکے۔ میں ایک بار پھر once again ایکسیلنسی thank you so much for extending helping hand for this noble cause۔ لاجا اور JPP کی پارٹنرشپ پہ آپ کو مبارک ہو، لیکن میں آپ کو ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔
یہ ایک طوفان ہے جس میں آپ نے چھلانگ لگائی ہے. میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ ان لہروں سے بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ لڑیں, اور میں گزارش کروں گا جو پاکستان بھر میں بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز ہیں جن کا میں خود حصہ ہوں کہ وہ اس نوبل کاز کے لیے آئیں, آگے بڑھیں, ہمارے ساتھ تعاون کریں. جو ینگ لائرز ہیں انہیں میں خاص طور پہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس پلیٹ فارم کو جوائن کریں. ان کے لیے کام کرنے کے مواقع ہیں. ان کے لیے جیسے کہ آج ہمارے جو میزبان ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے کلائنٹس تک پہنچنے کے لیے کبھی بخشی خانے جانا ہوتا تھا, کبھی میں جیل سے پتہ کرتا تھا, کیونکہ مجھے شوق تھا کہ میں فوجداری کام کروں. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ابھی یہ پہلا چراغ ہے. جب یہ چراغ پھیلیں گے پورے ملک میں تو یہ سینکڑوں نہیں, یہ ہزاروں وکلاء تک اور لاکھوں سائلین تک یہ روشنی پہنچے گی. آپ سب لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ, اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے لیے یہ ایک چھوٹا سا جو انیشیٹو ہے, ایک معمولی سی کوشش ہے, یہ انشاءاللہ العزیز بار ہوگی. اس کے جو فروٹس ہیں, پھل ہیں, ہم سب ان سے مستفید ہوں گے اور یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے کام آئے گی.